وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کیا اور کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ دونوں کا موضوع وہ مبینہ مراسلے تھے جو پاکستان کو موصول ہوئے ہیں، دفتر خارجہ کو موصول ہوئے ہیں، جس میں مبینہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک غیر ملک کی جانب سے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ آج ایک موقع پہ عمران خان کے منہ سے نکلا امریکہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو آزاد ملک کیا، اور اس کا تعبیر یہی نکل رہی ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ امریکہ کا نام لے لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اس قوم سے خطاب میں ایک بار پھر ان الزامات کو دہرایا جو کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام میں کہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کا تعلق موجودہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اپوزیشن کی، وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پہ اس غیر ملکی طاقت کے سفارتکار نے حکومت پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو بخش دیا جائے گا، یعنی کہ اس ملک کی پاکستان سے شکایات دور ہو جائیں گی، ورنہ نہیں۔ یہ پوری صورتحال وزیر اعظم عمران خان نے آج کابینہ کی قومی سلامتی کی کمیٹی میں بھی رکھے، جہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے علاوہ تینوں سروسز چیف اور انٹیلیجنس چیفز اور ان کے متعلقہ وزراء بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہیں خارجہ پالیسی کو جاری رکھنے کی سزا دی جا رہی ہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سازش میں جو کہ بین الاقوامی سازش ہے، مبینہ طور پہ اپوزیشن کے تینوں متعلقہ رہنما، تینوں مین لیڈرز اس میں بقول ان کے وہ اس میں ملوث ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد ان کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا۔ اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے، لیکن اگر یہ آ جائیں واپس، یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں، یہ مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے، پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ۔ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو ناقابل برداشت قرار دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ غیر ملکی اعلیٰ عہدیدار کی پاکستانی سفیر کے ساتھ استعمال کی جانے والی زبان نامناسب اور غیر سفارتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کے خط کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش کو اپنے دورہ روس سے منسوب کیا۔ انہوں نے کہا کہ روس جانے کا فیصلہ عمران خان نے اکیلے نہیں کیا، بلکہ عسکری قیادت سمیت سب سے مشاورت ہوئی تھی۔ کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی۔ میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں، صرف وہ ہمارا امبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا۔ وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ گو کہ عمران خان کا اصرار ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ایک بیرونی سازش، غیر ملکی سازش کا حصہ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ آخری بال تک مقابلہ کریں گے اور اتوار کو ملک کی قسمت کا فیصلہ ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں مزید تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ عوام ان لوگوں کو پہچانے جو کہ اس معاملے میں میری حکومت کے خلاف
یہ سامنے ہے، ان کا مطلب شاید منحرفین تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کی پشت پر ہیں ہم ان کو بھی سامنے لائیں گے اور میں خاموش نہیں رہوں گا۔ سنڈے کو ووٹ دی جائے گی۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا۔ مجھے لوگوں نے، کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا، جو بھی رزلٹ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے۔ مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے، میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان کا مسلسل اصرار ہے، پرزور اصرار ہے کہ انہیں دراصل آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان پہ دباؤ ہے کہ وہ فوری اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ پاکستان کے عوام اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہم نے پوچھا پاکستان کے دو بڑے شہروں میں عام لوگوں سے، کراچی اور حیدرآباد میں۔ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کراچی میں عوام کی کیا رائے ہے۔ عمران خان آخر وقت تک رہے گا، وہ ہار جائے گا لیکن استعفیٰ نہیں دے گا۔ نو کانفیڈنس موشن آئی ہے، اس کی ووٹنگ ہونی چاہیے، جو جیتے وہ جیت جائے۔ بہتر یہ ہے کہ عمران خان ہی رک جائے نا، دوسروں سے تو بہتر یہی ہے۔ وزیر اعظم ہے، اتنی بڑی بات ایسے تو نہیں کر سکتے ہیں نا، کوئی سپورٹ ہوگا تو کہہ رہے ہیں۔ میری تو دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں، ہی از ویری آنیسٹ پرسن، اس کے پاس جو ایک ایویڈنس ہے، اللہ کرے اس سے اس کو سپورٹ ملے۔ ہی از the best leader, he will come again. نہیں دینا چاہیے، he is doing good، اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے، might be he is waiting for the right time to showcase نا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں۔ ان کو اینڈ تک لڑنا چاہیے۔ اب انہوں نے اتنی ساری چینجز لائی ہیں ملک کی ترقی کے لیے، تو وہ پھر آگے تک اس کو لے کے جائیں۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی جو انہوں نے ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ میں اس بات پہ عمران خان کو داد دیتا ہوں۔ اب عمران خان اگر چپ چاپ بڑھ جاتا ہے نا تو اس میں عزت رہ جاتی ہے اس کی، کیونکہ اس نے اتنا غریبوں کو مار دیا ہے کہ ہر چیز میں مہنگا رہتے ہیں۔ کوئی بیرونی طاقت تو ہمیشہ پاکستان کے اگینسٹ کھڑی رہی ہے، تو عمران خان کی میری رائے میں تو بات میں دم ہے، بٹ اگر وہ اس کو پروف کر دیتے ہیں اور پراپرلی لوگوں کے سامنے ڈیٹیلز لے کر آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بات پہ اور اسٹیمپ لگ جائے گا اور لوگوں کا اعتماد اور بڑھے گا۔ بالکل نہیں استعفیٰ دینا چاہیے اور ان کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہم نیشنل پلیٹ فارم پہ ایک پاکستان اچھا ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ جو کہیں گے وہ صحیح کہیں گے، وہ ان کی باتیں نہیں مانے گا تو وہ تو اس کے خلاف ہی کھڑے ہوں گے۔ جو بھی کوئی اچھا لیڈر آیا ہے اس کے خلاف باہر کی دنیا نے ہمیشہ سازش کی ہے تاکہ وہ قائم و دائم نہ رہ سکے۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے، ہمیں تو بڑا افسوس اور غصہ ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کے اوپر کہ ایم کیو ایم نے جو بھی کیا بڑا غلط کیا۔ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے کامیاب ہو رہی ہے کہ عوام بہت بزدل ہو چکی ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ مانا کہ عمران خان ملک کے لیے بہترین ہوں گے لیکن عوام کے لیے جو ہے تو وہ کوئی چیز ریلیف نہیں دیا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک موقع ملنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کو تو ہم 3 دفعہ آزما چکے ہیں، ان سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ کرنا چاہیے، ویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان از دا بیسٹ۔ امید ہے کہ کچھ ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو اور خان صاحب برقرار رہیں کیونکہ وہ بہتر ہیں بنسبت پرانے جو بھی اقتدار میں رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی غیر معمولی سپورٹ نظر آتی ہے کراچی میں اس سروے میں جو کہ ہم نے کیا ہے۔ چلتے لاہور دیکھتے ہیں، لاہور میں کیا لوگوں کی رائے ہے۔ انشاءاللہ بچے گی جی اس کی حکومت۔ عمران خان امریکہ کے سامنے اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ رہے۔ اچھا آدمی ہے، پہلا وزیر اعظم ہے جو ایماندار۔ 70 سال تک بگڑے، ہم نے 5 سال ٹھیک کر دے۔ انٹرنیشنل لیول تو انہیں ویلیو بنائی ہے تھوڑی۔ عمران خان وزیر اعظم رہنا چاہیے، انہوں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ بچے یا نہ بچے وہ ایک علیحدہ بات آتی ہے۔ بقایا نے مہنگائی دا تے اخیر کر چھڈی ہے، ماڑا بندہ تے روٹی کما کے کھانی بڑی اوکھی ہو گئی ہے، گھیو 500 روپے کلو ہو گیا، مہنگائی دے جنانی پائی ہے۔ لیکن جیڑا بھی آیا اپنے پیٹ دی مفافا سے آیا، لیکن اسی تے یہی کہاں گے جیڑا آوے ملک دی بہتری آسے آوے۔ اللہ تعالیٰ نو سلامت رکھے، ایک نمبر بندہ ہے۔ اسی کہنے وہ اگلے 5 سال بھی ساڈے تے عوام تے رہے،
ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। یہ ساری طریقیں ایک طرف ہے لیکن عمران خان ذاتی طور پہ انسان اچھا ہے، وہ رہے نہ رہے لیکن اگلے 5 سالوں کے لیے پھر منتخب ہو سکتا ہے۔ امریکہ تو آپ کو پتا بھٹو نے للکارا تھا، اس کو ختم کر دیا، اب اس نے للکارا تو اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے، اور سیاسی طاقتوں کو چاہیے کہ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ میں نے خود اس کو ووٹ دیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو ووٹ دیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا، گھر میں لڑائیاں بڑھ گئی، اتنی مہنگائی، عوام کی طرف سوچا ہی نہیں، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھڈاں گا، ایک ہی گل ہوئی ہے، عوام کی طرف دیکھتے۔ فضل الرحمان کو آپ دیکھیں، اس کی نظر میں زرداری چور تھا، زرداری کی نظر میں نواز شریف چور تھا، نواز شریف کی نظر میں یہ سب چور تھے۔ آپ کے ملک کے وقار کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کے خلاف یہ قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور وہ قوتیں جو ایک دوسرے کو چور ثابت کر رہی تھی، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، اور یہ حکومت کا خاتمہ اگر کر رہے ہیں نا تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ بہت اچھا ہو جائے گا، چلا جائے گا، کیونکہ اسی تو بہت تنگ آ گئے ہیں، دیکھو سانوں تو روٹی بھی نہیں لبتی پھر۔ ہمیں تو یہی چاہیے کہ کوئی اچھا آدمی آ جائے بس۔